بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی کے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول فرمائیں۔ عزیز ناظرین، عالمی سطح پہ مختلف واقعات تیزی سے گزر رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے میں کئی ایسے ایشوز تھے کہ جس پہ آج کے پروگرام میں بات کی جا سکتی تھی۔ بالخصوص امریکہ کی طرف سے مقاومت اور اسلامی مزاحمت کی مختلف ویب سائٹس پر جو پابندی عائد کی گئی ہے، ایک اہم موضوع ہے۔ فریڈم آف سپیچ کی بات کرنے والے جب اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں تو ان کا حقیقی چہرہ بلکہ حقیقی ماہیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اسی طرح خطے میں افغانستان کا ایشو اس وقت بڑا ہاٹ ایشو ہے، اور افغانستان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد جس میں پریزیڈنٹ اور وزیر خارجہ، نیشنل سیکیورٹی کونسل کے انچارج اور دوسرے اعلیٰ عہدیدار واشنگٹن کے دورے پہ ہیں، جبکہ افغانستان سے مسلسل جنگ و جدل کی خبریں ہیں۔ مختلف شہر علاقے طالبان کے قبضے میں جا رہے ہیں، حکومت کمزور سے کمزور دکھائی دے رہی ہے، اور اعلیٰ سطحی وفود واشنگٹن میں ہیں۔ لیکن ایک موضوع جس پہ ہم چاہ رہے ہیں آج اس پہ خصوصی گفتگو کریں تو وہ موضوع یمن کا موضوع ہے۔ تو آج ہمارا موضوع رہے گا یمن میں کامیابی کے امکانات اور یمن کامیابی کے راستے پر۔ جی ناظرین، موضوع رہے گا یمن کامیابیوں کے راستے پر۔ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ایک اچھا پینل ہمارے ساتھ رہے گا۔ خطے پہ گہری نگاہ رکھنے والے تجزیہ نگار، صحافی اور دانشور پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ اس وقت اسلام آباد سے معروف صحافی، دانشور، تجزیہ نگار اظہر علی عابدی اسکائپ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سید علی رضوی بھی ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں شامل ہیں۔ میں دونوں حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور عابدی صاحب میں گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا۔ جی وعلیکم السلام۔ جی عابدی صاحب، یمن کی صورتحال اس وقت جسے ہم نے اپنے پروگرام کا موضوع بھی قرار دیا، کامیابیوں کے راستے پہ یمنی مجاہدین کا عزم و حوصلہ رنگ لا چکا ہے، اور نہتے یمنیوں نے جس انداز سے یہ 6 سال جنگ لڑی ہے، اور سعودی عرب کی قیادت میں 40-50 ممالک پہ مشتمل جو اتحاد تھا وہ اس عزم اور حوصلے کو شکست نہیں دے سکا۔ اب تو بڑی طاقتیں بھی جو پہلے انصار اللہ کو، یمن کی سالویشن کی جو وہاں پہ گورنمنٹ ہے،
اس کو عجیب و غریب ناموں اور القاب سے یاد کرتی تھی، اب تو وہ بھی ان کو تسلیم کرنے پہ تیار ہو گئے ہیں۔ کیا تبصرہ کریں گے اس کامیابی پر؟ یقیناً جیسے آپ نے خود بھی اپنے تمہیدی جملوں میں فرمایا ہے کہ تاریخی کامیابی ہے۔ دیکھیے، انسانی تاریخ میں جہاد کی، عزیمت کی، مقاومت کی، اپنے حقوق کے لیے لڑنے کی ایک طویل فہرست ہے تحریکوں کی، اور تاریخ میں نام بھی انہی لوگوں کے، انہی ہستیوں کے، شخصیات کے یاد رکھے جاتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے قوم کی خاطر، کاز کی خاطر، ہیومن رائٹس کی خاطر، اور اپنے جسٹیفائڈ عقائد کی خاطر تحریکیں چلائیں، مقاومت کی، اپنے حقوق کے لیے انہوں نے ایک جدوجہد کی۔ انہی کے نام تاریخ میں اچھے انداز میں لکھے جاتے ہیں، اور جن سربراہوں نے، جن سپہ سالاروں نے انسانی کھوپڑیوں کے مینار سجائے اور لوگوں کو، نہتے لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو اپنے تخت و تاج کی خاطر تحت ایک کیا، ان کو تاریخ برے ناموں سے یاد رکھتی ہے۔ کوئی بھی انصاف پسند شخص، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو بہرحال ایک پاک فطرت پیدا کیا ہے، تو کوئی بھی ایسا شخص اور ایسی قوم جو اس فطرت کو محفوظ رکھتی ہے، وہ ایسے لوگوں کو اچھے نام سے یاد نہیں رکھتی، اور جو اپنے کاز کی خاطر لڑے ان کو اب بھی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جاتا ہے۔ جب بھی آزادی کی تحریکوں کی تاریخ لکھی جائے گی، یمن کی یہ تحریک میں سمجھتا ہوں کہ پہلے صفحے پر جگہ پائے گی۔ آپ نے بالکل درست کہا کہ 40-50 ملکوں کا اتحاد، جس میں کچھ ملک تو ظاہر ہے کہ وہ صرف نام کی خاطر ہیں، لیکن دنیا کی بڑی طاقتیں اور پھر امریکہ جیسا ظالم ملک کہ جو اپنے مفاد کے لیے نہ انسانیت کو دیکھتا ہے، نہ وہ کوئی انسانی قدروں کو دیکھتا ہے، نہ وہ یہ چیز دیکھتا ہے کہ میں انصاف پسندی کی طرف ہمارا ملک ہے یا نہیں، وہ ہے پھر سعودی عرب ہے کہ جن میں انسانیت نام کی، رحم نام کی اور انسانی قدروں کی، ہیومن ویلیوز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ ہم دنیا کے جدید ترین طیاروں سے ایسے کچے گھروں پہ بم چلا رہے ہیں کہ جن کے پاس سوائے خداوند قدوس پر پختہ ایمان کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو ایسے ممالک سے کیا توقع کی جا سکتی تھی؟ لیکن جیسے وہ سمجھتے تھے 2015 میں جب انہوں نے حملہ کیا کہ یہ ایک واک اوور ہوگا، اور جیسے کہا بھی گیا جو سعودی عرب کے مقتدر لوگ تھے کہ یہ ہم چند ہفتوں میں، بلکہ شاید مجھے یاد آ رہا ہے کہ کسی ایک مقتدر نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک ہفتے میں ہم اس کو، جنگ کو فتح کر لیں گے اور حوثیوں کو جو ہے وہ شکست ہو جائے گی۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے ایک ایسی تحریک چلائی کہ جو اب جیسے میں نے کہا کہ دنیا کی تحریکوں کی اور آزادی کی تحریکوں میں اس کا ایک نام آئے گا۔ اور اب میں اس کو ایک علامتی بات کہوں گا، لیکن بہرحال علامت کی، علامتوں کی اہمیت ہوتی ہے کہ امریکہ نے اب وہاں پر لیجیمیٹیٹ جو وہاں ان کی حکومت ہے، میں تو اسے حکومت کہوں گا، تحریک تو وہ چلا ہی رہے ہیں لیکن لیجیمیٹیٹ حکومت ہے، اس کو آخر کار اس نے تسلیم کیا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کیوں تسلیم کیا ہے؟ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ وہاں بات کریں اب سعودی عرب کی جو اس وقت حالت ہے، اس کی معیشت کی حالت، اس کی سیاست کی حالت، اور پھر جس طریقے سے اس وقت وہاں پر حوثی مجاہدین سعودی عرب میں گھس کر حملے کر رہے ہیں، ان کی تیل کی انسٹالیشنز، ان کے دیگر تنصیبات، ان کا دیگر جو دفاعی جو حساس جگہیں ہیں، وہاں پر اب بالکل آزادانہ طریقے سے جب چاہیں وہ ڈرون کے حملے کرتے ہیں، بلکہ زمینی حملے بھی انہوں نے کیے ہیں۔ اب ان کے پاس چارہ نہیں ہے کہ وہ حوثی مجاہدوں کو، انصار اللہ کو، اس کے سیاسی ونگ کو تسلیم کریں اور پھر ان سے مذاکرات کی بات کریں۔ سعودی عرب بھی کر رہا ہے، امریکہ بھی کر رہا ہے، لیکن یہ بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ یہ طاقت کی زبان سمجھتے ہیں۔ ان کو، جیسے میں نے کہا اور آپ نے بھی اشارہ کیا، ان کو ہیومن ویلیوز کی، ان کو حقیقت کی، ان کو انصاف کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جی آپ جی صاحب لائن پہ رہیے گا۔ آپ جی صاحب میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور اس جنگ کو روکنے کے لیے جو امن کا ایک پروسیس رہا ہے
اس میں مختلف مراحل رہے ہیں، اس پہ آپ سے ہم تفصیل جانیں گے۔ اس وقت سید علی رضوی صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ رضوی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رضوی صاحب، آپ کی مقاومت کی تنظیموں پہ، تحریکوں پہ، موومنٹ پہ بڑی گہری نظر ہے، آپ اس کامیابی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس سلسلے میں دعوت دی۔ بالکل جس طرح میرے فاضل دوست نے اس سے قبل یہ بات کہی ہے کہ یہ ایک تاریخ ہے جد و جہد کی اور مقاومت کی اور جہاد کی، اور جہاں جہاں لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ انہیں مثبت پیرائی کی بات کر رہا ہوں، جہاں جہاں کھڑے ہوئے ہیں انہیں کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس عبداللہ صالح نے 33 سال مطلق العنان حکومت کی یمن کے اندر، اور وہاں جب ایک تحریک اٹھی تو اسے بہرحال جو جب اس کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کو یہ ایک تاریخ ہے کہ اس کو وہاں سے فرار اختیار کرنا پڑا، تو یہ ایک عوامی جد و جہد کا تسلسل ہے یمن میں۔ یعنی پچھلے کوئی 4 سال یا 6 سال پرانی یہ تاریخ نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے کئی سال کم سے کم ایک دہائی اس سے زیادہ پہ محیط یہ کہانی ہے جو یمن کے اندر جاری و ساری ہے۔ تو آج پچھلے یعنی جمعرات کے دن جو ہے وہ امریکی خصوصی ایلچی ٹم لینڈر کنگ کا یہ کہنا کہ اس نے جو ہے یہ اس حکومت کو، جو یمن کی قومی نجات حکومت ہے، جو نیشنل سیلویشن حکومت ہے، اس کو تسلیم کرنا باقاعدہ قانونی طور پہ، تو یہ یمنیوں کی واقعاً یہ اس جد و جہد کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے، اور یہ ان کے شہادت، ان کے خون کا اثر ہے جو اب نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ طاقت کی زبان سمجھتی ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے برابر کی خطے میں افغانستان کی بھی یہ صورتحال ہے، وہاں بھی طاقت کی زبان سنی جا رہی ہے۔ لہذا یہ آج یمن میں تاریخ جو دہرائی جا رہی ہے اس کو میں ریلیٹ کروں گا اس تاریخ سے جب ایران عراق کی جنگ جب جاری تھی، تو جب تک عراق کا پلڑا بھاری تھا تو دنیا خاموشی سے تماشا دیکھ رہی تھی اور تماش بین تھی، لیکن جیسے جیسے ایران پیش قدمی کرتا رہا دنیا نے اس میں مداخلت شروع کی اور کہا جنگ کو بند ہونا چاہیے، جنگ کو بند ہونا چاہیے۔ تو آج بھی یہی صورتحال ہے یمن میں بھی، کہ جب شروع میں ابتدا میں جیسا کہ ہمارے فاضل دوست نے بھی کہا کہ یہ بن سلمان کا یہ کہنا تھا کہ ہم 1 ہفتے سے 2 ہفتے کے اندر اس جنگ کو ختم کر دیں گے، نمٹا دیں گے اور وہاں پہ قابض ہو جائیں گے، لیکن وہ جب نہیں ہو سکا، تو جب یہ جدوجہد اتنے سال طول کھینچ گئی اور وہ ننگے پیر اور بھوک اور افلاس کی حالت میں اتنی بڑی طاقتوں سے، یعنی کہ براہ راست امریکہ میں سمجھتا ہوں اس میں ملوث تھا، کیونکہ وہ سعودی عرب کو تمام ہتھیار اور تمام چیزیں دے رہا تھا، اور ساتھ میں دوسری جو اتحادی قوتیں تھی وہ ساری اس میں ملوث تھیں، لیکن وہ مقاومت کرتے رہے، وہ جدوجہد کرتے رہے، اور آج جب وہ اس پوزیشن پہ آئے کہ جب خود سعودی عرب کے اندر یہ حملے کرنے کے قابل ہو چکے ہیں یہ 1 سال اور 1.5 سال کے دوران، اور جب اب وہاں پہ حملہ آور ہیں یہ، اور اب ان کو اندازہ ہوا ہے کہ یہ جنگ جو ہے اب ہمارے ہاتھوں سے بالکل نکل چکی ہے، تب انہوں نے یہ راگ الاپنا شروع کر دیا کہ ان سے بات ہونی چاہیے، ان سے مذاکرات ہونا چاہیے، اور یہ جو اس وقت جو دنیا بھر میں جو ایک رول پلے کرتا ہے امریکہ، سمجھیں علاقے کی غنڈہ گردی میں جو ہے سرگرم کے طور پہ اور سردار کے طور پہ سامنے آتا ہے، اس نے پھر اس میں جو ہے اب یہ رول پلے کرنا شروع کر دیا کہ اس نے پہلے تسلیم کیا ہے سولوشن حکومت کو، اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی راستہ جو ہے سعودی عرب کے لیے نکالنے کی کوشش کرے گا کہ وہ اس میں سے وہ اس کو سیف پیسج مل جائے کہ سعودی عرب اس سے باہر نکل سکے۔ جی رضوی صاحب لائن پہ رہیے گا۔ رضوی صاحب میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اور اس وقت جو یمن کے مجاہدین کے جو دشمن ہیں، مخالف ہیں، اور خود یمن کے اندر مجاہدین کے ساتھ حملوں میں شریک ہیں، اب تو خود ان کے اندر بھی اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں۔ یقیناً آپ کی نظر سے بھی گزر ہوگا، امارات کے اندر خود امارات کے اپنے گروپس آپس میں ٹکرا رہے ہیں، امارات اور سعودی عرب کے درمیان بھی اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ میں اس سوال کا جواب آپ سے چاہوں گا، لیکن عابدی صاحب سے میری جو بات
جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ امن کی کوششیں مسلسل ہوتی رہیں، اور اس سے پہلے امریکہ، اقوام متحدہ، سعودی عرب اور مختلف کبھی OIC، کبھی عرب لیگ، کبھی GCC، اس طرح کے مختلف نام آتے رہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ سب مکمل طور پہ سعودیہ کی حمایت میں، یعنی ان کا جو رویہ تھا وہ یہ تھا کہ سعودی بات کو مانا جائے. لیکن ابھی عمان نے ایک کوشش کی ہے، اور عمان کی کوششوں سے کچھ صورتحال بہتر نظر آئی، اور انہوں نے صنعا کا دورہ بھی کیا ہے کہ عمان کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے، اور وہاں پہ انصار اللہ اور سالویشن حکومت نے اس کو ویلکم کہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، جیسے کہ خود رضوی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اب یمن کی موومنٹ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ برابری کی سطح پہ کوئی امن مذاکرات کو آگے بڑھائے، کیا اس میں آپ کو کوئی پیش رفت نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو طاقتیں ہیں، یہ جو جارح ممالک ہیں، ان کی ایک تاریخ ہے. آپ ایران سے دیکھ لیجئے، اس سے پہلے بھی دیکھ لیجئے، یہ جتنی سامراجی طاقتیں ہیں وہ تیسری دنیا کے حکومتوں پر جبر و تسلط کے لیے اور ان کے وسائل کو لوٹنے کے لیے ہمیشہ یہی کرتے آئی ہیں. اور تاریخ کے مطابق اور حالات کے مطابق ان کے ہتھ کنڈے اور اسٹریٹجی ڈیفرنٹ ہوتی رہی ہے، لیکن بنیادی مقصد ان علاقوں پر کسی نہ کسی طریقے سے قبضہ کر کے، خواہ وہ خود یا اپنے گماشتوں کے ذریعے، اور یہاں کے وسائل کو لوٹنا ہے، اور جو اسٹریٹجک اہمیت ہے ان ممالک کی اور شرق اوسط کی، اس کو استعمال کرنا ہے. تو ایسے ہی ہے، اور یہ پھر ظاہر طاقت کی زبان سمجھتے ہیں. جہاں پر بھی کمزوری ہوگی تو یہ اپنے مفاد حاصل کریں گے. ابھی 5-6 سال پہلے یا 4-5 سال پہلے تک ان کو خیال نہیں تھا کہ جو انصار اللہ ہے اور حوثی مجاہدین جو ہیں وہ اتنا بڑا مارکا سر کریں گے. یہ تو اس خیال میں تھے کہ ہمیں بہت طاقت حاصل ہے، اور یہ ہم چند دنوں کی بات ہے، چند دنوں کی نہیں تو چند مہینوں کی بات ہوگی. شاید ان کے یہ ہوش و حواس میں بھی نہیں ہوگا کہ حوثی مجاہدین ایسے ایسے ڈرون ایجاد کر لیں گے اور ایسی ٹیکنالوجی لے لیں گے کہ اربوں ڈالر کے ان کے وہ میزائل کو انٹرسیپٹ کرنے والے نظام ہیں، وہ چند ہزار کے ڈرون سے جو ہے کے سامنے جو ہے بے بس ہو جائیں گے. تو اب وہ کیونکہ یہ سچویشن آ گئی، اور جتنی بھی تنظیمیں اور ممالک جن کا آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے امن کی کوششیں کی، تو وہ صرف ایک سمبولک ہوتی ہیں کہ یہ کیونکہ حکومتیں یہ ادارے ہیں اور انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، تو وہ کچھ تو صرف برائے نام امن کی بات کرتی ہیں، اور بہت ساری سعودی عرب اور امریکہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے امن کی بات کرتی ہیں. جہاں تک آپ نے، لہٰذا وہ تو کسی صورت کامیاب ہونے کے چانسز ہوتے نہیں، اور نہ وہ خود سنجیدہ ہوتے ہیں وہ اس معاملے میں، ایسے ممالک. لیکن جو عمان کی آپ نے بات کی، عمان نے کیونکہ اپنے آپ کو ایک کافی حد تک غیر جانبدار ملک اس خطے میں، وہ ایسی پالیسیز اس نے رکھی ہیں کہ بہرحال اس کا ایک مقام ہے جو ہم ایک ایکسس آف ریزسٹنس کہتے ہیں نا. یہ نہ بھولیے جب ہم انصار اللہ کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ایک وہ بہت بڑے ایکسس آف ریزسٹنس، یعنی مزاحمت کا جو فرنٹ ہے، جو محاذ ہے، اس کا ایک اہم رکن ہے. لیکن آپ اس سے آگے چلیے تو یمن ہے، بحرین کی قوتوں کو بھی میں اسی میں شامل کرتا ہوں، شام تو ہے ہی اس میں، پھر عراق ہے. ابھی حشد الشعبی کی آپ نے دیکھا کہ سالگرہ بھی منائی گئی، اور ایران تو ظاہر ہے ہی. تو وہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. یہ پورا ایکسس مضبوط ہوا ہے، چاہے آپ شام دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، اور افغانستان میں بھی یہ ضرور، میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، کبھی اس پر پروگرام کریں گے تو انشاءاللہ بات کریں گے، اس میں بھی یہ ایکسس آف ریزسٹنس ایک رول پلے کرے گا. خراب ہوتے ہمیں لگ رہے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ یہ ایکسس ان کو بہتر بنائے. تو ہم بات ہو رہی تھی، تو عمان کے وقت جو ہے وہ اپنی طرف سے ایک سنجیدہ اور مخلصانہ کوشش کے لیے گیا ہے. اور وہاں پر بھی جو میری اطلاعات ہیں اور جو میں نے اسٹڈی کیا ہے، وہاں پر بھی یہ بات نہیں کی کہ وہ کہیں سعودی نمائندے کے طور پر وہاں پر آئے ہیں، یا ایون یہ بھی بات اس طریقے سے نہیں ہوئی کہ وہ ادھر کی بات سنیں گے ادھر، اور پھر وہ وہاں ان کا موقف سننے گئے ہیں اور اپنا موقف بتانے گئے ہیں. یہ ایک سنجیدہ کوشش ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ امریکہ نے جو ایک یہ علامتی طور پر اس کے منظور کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جو انصار اللہ کو اور حوثی مجاہدین کو تسلیم کیا ہے، تو وہ بھی اسی کی ایک کنٹینیوشن ہو سکتی ہے کہ امریکہ یہ بتائے کہ عمان کا وقت جو گیا ہے یا جو کوششیں ہو رہی ہیں ہم ان میں سنجیدہ ہیں. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ بہتری تو یمن کی بھی اسی میں ہے
کہ سعودی فوجیں جو کہ ان کا بھی مطالبہ ہے کہ اتنی غیر ملکی فوجیں ہیں، چاہے وہ سعودیہ ہوں، چاہے متحدہ عرب امارات کی ہوں، چاہے وہاں پر داعش کو موقع دیا گیا اسٹیبلش ہونے کا، اور اس کے علاوہ دیگر بھی جو تنظیمیں ہیں، ان سب کی فوجیں نکلیں اور یمن کے مسائل کا فیصلہ یمن کے لوگ کریں اور تمام لوگ کریں۔ انصار اللہ کی یہ ایک پالیسی ہے کہ جتنے بھی وہاں پر گروپس ہیں، جتنی بھی عوام ہے، تو یہ جب اگر سعودیہ نے اپنی جان چھڑانی ہے وہاں سے، امریکہ نے اپنی جان چھڑانی ہے وہاں سے، تو ظاہر ہے اسے کوئی نہ کوئی فورم یوز کرنا ہوگا۔ اور میرا خیال ہے جو مجاہدین کو بھی اور یمنی لیجیمیٹیٹ جو قانونی حکومت ہے انصار اللہ کی اور اس کا سیاسی ونگ، وہ بھی یہ تسلیم کرتا ہے امان کی حیثیت کو۔ تو میرے خیال سے یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹنل کے اینڈ پہ ایک روشنی نظر آ رہی ہے، امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ سعودی عرب بھی ہوش کے ناخن لے اور امان کی جو یہ کوششیں ہیں اس میں اس کو ایک انصاف پسند طریقے سے اس میں جی عابدی صاحب لائن پہ رہیے گا۔ عابدی صاحب میں دوبارہ آپ کی خدمت میں آؤں گا، اور جو شرائط سالویشن حکومت نے یا وہاں کی جو سینٹرل کمیٹی ہے اس نے عمان کی ڈیلیگیشن کے سامنے رکھی ہیں، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس پہ آپ کا تبصرہ چاہوں گا۔ میں ڈاکٹر علی رضوی صاحب سے مخاطب ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ اب وہاں سے خبریں تو یہ آ رہی ہیں کہ پہلے متحدہ عرب امارات اور سعودی فورسز آپس میں ٹکرائیں، گزشتہ 2 دنوں سے یہ خبریں مسلسل آ رہی ہیں اور اس میں بہت ساری ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں کہ خود امارات، متحدہ عرب امارات کے UAE کے جو اپنے وہاں پہ فوجی ہیں یا ان کے جو کرائے کے وہاں پہ سپاہی ہیں، وہ اس وقت آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو داخلی جنگ ان کے اپنے گروپس کے اندر ہو رہی ہے، اس کے فوری نتائج یمن کی صورتحال پہ کیا پڑ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں ایک بات کی تصحیح کر دوں کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں نے کسی کی بھی قسم کی ڈاکٹریٹ نہیں کی ہوئی ہے۔ آپ نے جو سوال کیا ہے وہ کافی عرصے سے یہ جنگ آپس میں یہ جاری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اور دنیا نے اس کو دیکھا ہوگا کہ ایک زمانے میں جو ہے یہ عبداللہ صالح اور منصور ہادی کی فوجیں بھی آپس میں لڑتی رہی ہیں اور وہاں پہ لڑائی ہوتی رہی ہے، اور پھر یہ 2-2.5 سال پہلے سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، تقریباً 2 سال پہلے سے، کہ یہ یو اے کی اندر کی جو فورسز ہیں وہ آپس میں بھی لڑی ہیں، اور یو اے کی جو فورسز ہیں ان کی جنگ جو ہے وہ سعودی فورسز کے ساتھ بھی ہوئی ہیں۔ تو یہ بالکل بہت ہی واضح طور پہ یہ دنیا نے آبزرو کیا ہے اور دیکھا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے ایک تو یہ کہ فرسٹریشن کا شاید یہ شکار ہوئے ہیں یہ سارے وہاں پہ جا کر کے، ایک بات۔ دوسری بات جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ان کے سامنے کوئی ایسا ہدف اس طرح کا نہیں تھا، کوئی ٹارگٹ ایسا نہیں تھا جس کو یہ اچیو کرنا چاہتے تھے، لہٰذا یہ چھوٹے چھوٹے مفادات کی وجہ سے وہ وہاں پہ ٹکرا گئے آپس میں، کیونکہ ان کا مفاد جو ہے وہ بہت ہی محدود تھا، لہٰذا یہ بہت چھوٹے چھوٹے مفاد، مثلا ایک خاص علاقے، ایک خاص محلے، خاص علاقے کے اوپر جو ہے آپس میں یہ انہوں نے لڑائیاں لڑی ہیں اور مسلسل یہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، یا یہ کسی اور داخلی جو ہے چپلش کی وجہ سے بھی جو ہے یہ جنگیں جو ہیں یہ آپس میں ہو رہی ہیں اور یہ آئندہ بھی ہوں گی۔ تو اس کے اثرات یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یمن کی جو سالویشن حکومت ہے اور یہ جو انصار اللہ کی تحریک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کو فائدہ ایک طرح سے پہنچے گا، کیونکہ جب یہ دشمن آپس میں لڑیں گے تو یقیناً یہ آپس میں لڑ کے کمزور بھی ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر وہاں سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے بھی جلد سے جلد یہ سوچنا شروع کریں گے کہ ہمیں یہاں سے جلد نکلنا چاہیے، جیسا کہ اب حالات اس جانب تیزی سے بڑھ رہے ہیں، جیسا کہ ہمارے فاضل دوست نے تذکرہ کیا کہ میں بھی اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ عمان نے جو سرکاری طور پہ دورہ کیا ہے، یعنی اس سرکاری دورے نے تو دنیا کو یہ بات باور کرا دی کہ یہ حوثی جو ہے یہ کوئی باغی گروہ نہیں ہے، بلکہ ایک قانونی طور پہ یہ ایک تحریک ہے، اور یہ پہلے سے تسلیم شدہ یہ قانونی تحریک تھی کہ کیونکہ انہوں نے باقاعدہ منصور ہادی کے ساتھ ایک معاہدہ پہ دستخط کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی یمنی حکومت جو اس وقت کی تھی اس نے ان کو ایک قانونی طور پہ مانا تھا، جبھی تو ان کے ساتھ معاہدہ انہوں نے کیا تھا۔ لیکن اب
اب ظاہر ہے امریکہ نے بھی اس کو تسلیم کر لیا اور ساتھ ساتھ سعودی عرب کے بھی جو ہے وہ یہ انڈیا مل رہا ہے کہ وہ بھی مذاکرات کے لیے آمادہ ہیں اور کسی صورت سے مذاکرات کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یمن کی ایک جدوجہد اور انصار اللہ کی ایک طویل جدوجہد کا یہ نتیجہ ہے کہ آج وہ اس نتیجے اس جگہ کھڑے ہیں کہ جب یہ قوتیں جو انہیں شکست دینے کے لیے آئی تھیں اور سمجھتی تھیں کہ 1-2 ہفتے میں یہ ختم کر دیں گے, آج وہ اس نہج پہ آ چکے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے اور ان کے ساتھ بات چیت کر کے جو ہے وہ معاملات کو سالو کیا جائے. لیکن یہاں پہ میں ایک بات کہتا چلوں کہ یہ جو امریکی خصوصی ایلچی نے جو بیان دیا ہے اس کے اوپر کونسل کے چیئرمین محمد علی الحوثی نے جو بیان دیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ یہ اب دنیا کو جو ہے یہ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ منصفانہ طریقے اختیار کرتے ہوئے جارحیت اور محاصرہ ختم کریں اور خاص طور پہ واشنگٹن ایسے اقدامات کرے کہ جس سے نظر آ رہا ہو کہ وہ جنگ اور محاصرے کو ختم کرنا چاہتے ہیں, وگرنہ یہ وہ بات ہوگی کہ صرف جسے کہنا چاہیے ایک دکھاوے کے طور پہ اس طرح کے اقدامات سے جو ہے وہ اس خطے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا جب تک کہ صحیح معنوں میں سنجیدہ طریقے سے سیریسلی اس پہ عمل درآمد نہ شروع کیا جائے. جی بہت شکریہ علی رضوی, بہت نوازش. عابدی صاحب, سنا میں جو ڈیلیگیشن گیا عمان کا تو 3 بنیادی شکیں شرائط سامنے آئیں, خود انصار اللہ کی طرف سے یا سالویشن حکومت کی طرف سے. سب سے پہلی شرط تو یہ تھی کہ محاصرے کا خاتمہ ہونا چاہیے, جو اس وقت جس انداز سے محاصرہ چاروں طرف سے اور زمین اور فضا اور سمندر اور ہوا ہر طرف سے اس وقت محاصرہ ہے. دوسرا جو ہے کہ انہوں نے ایک کیا کہ فوراً حملے ختم ہونے چاہیے. اگر آپ امن کی بات کرتے ہیں تو یہ جو آئے روز آپ کے طیارے کارپٹ بمنگ کرتے ہیں قریب ملک کے, اس کو بند ہونا چاہیے. تیسرا انہوں نے ایک بڑا اہم نقطہ جو شامل کیا ہے وہ ہے کہ غیر ملکی جتنے موجود ہیں وہاں پہ ان کا انخلاء ضروری ہے. یہ بنیادی 3 شرائط ہیں کہ جو سالویشن حکومت یا آپ انصار اللہ کی طرف سے پیش کی گئی ہیں, اور یہ وہ ہیں کہ جو عالمی برادری کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ یہ وہ مطالبات ہیں کہ جن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ایک مطالبہ یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ آخر اس 6 سال کی جنگ کا آخر جو نقصان ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کا بھی تاوان ان ذمہ دار ممالک یا ان ذمہ دار قوتوں پہ عائد ہونا چاہیے یا نہیں؟ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیے, سب سے آخری بات کا جواب میں پہلے دوں گا اور باقی پھر باتوں کے کہ دیکھیے جہاں پر بھی نقصان ہوتا ہے دنیا ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ 1 سے 1.5 منٹ ہے مشکل سے ہمارے پاس, عابدی صاحب سمیٹیے گا گفتگو کو. ٹھیک ہے, میں آخری بات کا جواب یہ دوں کہ جب جنگ عظیم دوم ختم ہوئی تھی تو یورپ کے لیے ایک مارشل پلان بنا تھا. اس میں بہرحال تعین تو جو ہوا تھا کہ کس نے یہ جنگ شروع کی وہ جو بھی تھا, لیکن یورپ کی تشکیل نو کے لیے یا یورپ کی جو تعمیر نو کے لیے ایک مارشل پلان بنا تھا تو یورپ یہاں پہ پہنچا. اس کے بغیر پھر چیزیں آگے نہیں بڑھتی. تو یہ مطالبہ بالکل جائز ہے اور ظاہر ہے سعودی عرب اور امریکہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے, تو ان کو تاوان دینا چاہیے ضرور. بلڈنگ یہ شرائط میں سے ایک شرط یعنی چوتھی شرط ضرور ہونی چاہیے. باقی جو آپ نے پہلی 3 شرطوں کی بات کی تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ زیادتی کہاں سے ہوئی ہے اور کس نے کی ہے. کوئی بھی ملک کسی بھی ملک پہ جارحیت ہو, وہ شام ہو, وہ افغانستان ہو, وہ عراق ہو, وہاں کی عوام, اور ایک اور ملک نہ بھولیے فلسطین, اسرائیل قانونی حکومت نہیں ہے, وہ جارح اور فلسطین پہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو فلسطین کے لوگوں کو بھی, حماس کی بھی, مجاہدین کی یہی شرائط ہیں جو بھی آپ نے یمن کی پیش کی کہ تمام غیر ملکی جو کہیں سے بھی آئے ہیں وہ نکل جائیں اور جو حملے ہو رہے ہیں وہ بند کیے جائیں اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ محاصرہ ختم کیا جائے. جی عابدی صاحب بہت شکریہ, بہت نوازش. عابدی صاحب آپ کا بھی شکریہ, علی رضوی صاحب آپ کا بھی شکریہ. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اگلے ہفتے کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک اجازت دیں. خدا حافظ و ناصر.